اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی اپنے مریدوں میں بیٹھ کامل پیر ہے، کامل پیر اپنے مریدوں میں بیٹھ کے فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری نظر میں جنت کتنی دور ہے؟ تو ہر مرید نے اپنا اپنا انداز پیش کیا. کسی نے کہا جی جنت کے لیے بڑا نیک ذخیرہ اکٹھا کرنا پڑے گا، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو پیر صاحب مسکرائے، آپ نے فرمایا میری نظر میں جنت 2 قدموں پر ہے. تو نئی بات کہ 2 قدموں پہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ مریدین حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو سامعین عزیز وقار پیر کامل کیا پیر تھے یار، کیا بزرگ تھے، اور کیا ان کی نظر تھی اور کیا تقویٰ تھا. آپ نے فرمایا میری نظر میں جنت صرف 2 قدم پہ ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی فرما رہی ہے کہ جنت 2 قدموں پر ہے. تو مریدوں نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا 1 قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں پہنچ جائے گا. 1 قدم اپنے نفس پہ. آج ہم نفس کے غلام ہو چکے ہیں، آج ہم نفس کی غلامی کر رہے ہیں، آج ہم میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے. اگر ہم عبادت بھی کرتے تو دکھاوے کی کرتے ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ جنت صرف 2 قدموں پر ہے. جنت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا پیارا داماد، امام حسن اور امام حسین کے ابا جان اس حدیث کے راوی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک روز سرکار نے اصحاب پیغمبر میں بیٹھ کے جنت کا تذکرہ کیا. اب ذرا تذکرہ سنیے ایمان تازہ ہو. حضرت علی کہتے ہیں سرکار نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر سرکار نے فرمایا جنت میں اللہ نے کچھ ایسے کمرے بنائے ہیں، کمرے اللہ نے تیار کیے جو شیشے کے ہیں، چھتیں بھی شیشے کی، دیواریں بھی شیشے کی، دروازے بھی شیشے کے. فرمایا جو خوش نصیب ان میں داخل ہوگا وہ باہر سب کچھ دیکھ سکے گا، اور جو باہر ہوں گے وہ دیکھ سکیں گے کہ اندر اللہ انہیں کون کون سی نعمتیں دے رہا ہے. یہ جنت کے بڑے اعلیٰ کمرے ہوں گے. تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا، حضرت علی کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کمروں میں وہ کون خوش نصیب ہے جو داخل کیے جائیں گے؟ میرے تیرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں 4 خوبیاں ہوں گی. اب یہ 4 خوبیاں سن لے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ ہم میں بھی آ جائے، اللہ کرے کہ ان کمروں میں ہم بھی داخل ہوں، اللہ کرے کہ یہ 4 خوبیاں ہمارے اندر داخل ہو جائیں. تو عربی کے اس سوال پر میرے قریب آقا نے فرمایا کہ جس میں 4 خوبیاں ہوں گی. پہلی خوبی سرکار فرمایا وہ جب بھی بات کرے گا اچھی بات کرے گا، یعنی ایسی بات کہ بات کرنے والے کے دل میں جا کے بات لگے کہ اگلا بھی کہے کہ یار بندے نے واقعی بات بڑی کمال کی ہے. فرمایا اچھی بات کرنے والا، اچھے اخلاق والا. فرمایا پہلی نشانی اس کی یہ ہے. دوسری صحابہ نے عرض کی تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری نشانی اس بندے میں یہ ہوگی کہ وہ غربا کو، مساکین کو کھانا کھلاتا ہوگا. آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. آج ہمارے دسترخوان کی زینت مہمان جو ہوتے ہیں وہ مالدار بنتے ہیں. ہم نے اپنے دسترخوان کی زینت کبھی غریبوں کو نہیں بنایا، مسکینوں کو نہیں بنایا. ہم نے جب بھی دسترخوان کی زینت بنایا تو مالداروں کو بنایا. میرے نبی نے فرمایا دوسری خوبی اس میں یہ ہوگی کہ وہ غربا کو کھانا کھلائے. اللہ کرے یہ بھی خوبی ہم میں آ جائے. تو صحابہ نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری خوبی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسری خوبی اس بندے میں یہ ہوگی کہ رمضان کے روزے تو فرض ہے ہی ہے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. فرمایا رمضان کے علاوہ جو روزے کثرت کے ساتھ رکھتا ہے، یہ تیسری خوبی جس میں ہوگی اللہ اسے بھی جنت کے ان قبروں میں داخل فرمائے گا. تو سامنے عزیز وقار یہ 3 خوبیاں. تو غلاموں نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ چوتھی خوبی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کا دوسرا پہر شروع ہو، جب دوسری رات شروع ہو، فرمایا جب سارے سو رہے ہو اور خدا کے بندے وہ اٹھنے والے اٹھے
اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں وہ وضو کریں اور پھر مصلی بچھائیں اور پھر نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ فرمایا جو نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے یہ چوتھی خوبی ہے۔ فرمایا جو یہ چار خوبیاں اپنے اندر داخل کرے گا میرا اللہ انہیں ان جنت کے کمروں میں داخل کرے گا۔ پہلی خوبی کیا تھی؟ جب بھی بات کرو اچھے انداز میں بات کرو۔ دوسری خوبی فرمایا غرباء کو کھانا کھلانے والا۔ تیسری خوبی فرمایا کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ روزوں کا اہتمام کرنے والا۔ چوتھی خوبی میری سرکار نے فرمایا رات کے دوسرے پہر میں کھڑے ہو کے جب سارے سو رہے ہو یہ اللہ کی محبت میں مصلی بچھا کے نماز تہجد کا اہتمام کرے۔ یہ چار خوبیاں جس میں ہوگی میرا اللہ انہیں جنت کے ان کمروں میں داخل کرے گا جو شیشے سے بنائے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ ان چار خوبیاں، یہ جو چار خوبیاں ہیں اللہ یہ مجھے اور آپ کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے یہ خوبیاں ہم میں بھی آ جائے۔ دعا ہے خالق کائنات میری حاضری قبول فرمائے۔ سامعین عزیز وقار آج کی جو بھی گفتگو ہوئی ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔